کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ، جلد نمبر 3، تالیف شہید محراب آیت اللہ دستہ غیب شرازی، ناشر المعراج کمپنی، اردو بازار لاہور، اہتمام PDF اہل بیت اسلامک سینٹر لاہور۔ ویب سائٹ اس کی www.islaminurdu.com اور رابطہ info@islaminurdu.com۔ صفحہ نمبر 2، عنوان ہے گانا۔ 16واں ایسا گناہ جسے صاف الفاظ میں کبیرہ بتایا گیا ہے، گانا ہے۔ آمش نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایت نقل کی ہے اس میں بھی یہ صراحت موجود ہے۔ محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، فروع کافی باب غنا میں، کہ گانا ایک ایسا گناہ ہے جس پر خدا نے جہنم کا عذاب رکھا ہے، اور دیگر بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے کہ وہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر عذاب کی بات خداوند تعالیٰ نے کی ہو۔ گانا کیا ہے؟ سید مرتضیٰ اپنی کتاب وسیلہ میں فرماتے ہیں، گانا حرام ہے، گانا سننا بھی حرام ہے، اس کے ذریعے مال کمانا بھی حرام ہے۔ البتہ ہر اچھی آواز گانا نہیں ہے، بلکہ گانا ایک خاص انداز میں آواز کو کھینچنے اور حلق میں مخصوص انداز سے گھمانے کو کہتے ہیں، جو کہ لہو و لعب اور عیش و طرب کی محفلوں میں رائج ہے۔ ایسا گانا موسیقی کے آلات سے عام طور پہ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ اکثر شیعہ مجتہدین لغت کے ماہرین کی طرح کہتے ہیں کہ گانا آواز کو حلق میں گھمانے کو کہتے ہیں، یعنی کلاسیکی موسیقی اور بعض قوالیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور آ جیسی آواز پیدا ہوتی ہے۔ لغت صحاح یعنی سواد ہے الف ہے میں لکھتا ہے کہ گانا ایک ایسے انداز کی آواز کو کہتے ہیں جو انسان کو غیر معمولی حد تک غمگین یا خوش کر دیتی ہو۔ تقریباً ایسے ہی معنی دیگر لغتوں میں بھی درج ہیں۔ بس گانا ایک ایسی آواز ہے جو آدمی کو ایک کیف یا سرور یا غم کی حالت میں ڈال دیتی ہو۔ کتاب ذخیرہ العباد میں لکھا ہے کہ گانا لہو لعب کی خاطر نکالی گئی ہر ایسی آواز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے شہوت ابھرے، خواہ وہ کلاسیکی موسیقی کی طرح حلق میں آواز گھمانے سے پیدا ہوتی ہو یا کسی اور طریقے سے۔ الغرض عرف عام میں جسے گانا کہا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ بس اگر اشعار قرآن یا نوحے مرثیے بھی گانے کی طرز پہ پڑھے جائیں تو یہ بھی گناہ ہے، بلکہ عام گانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اس میں اس طرح قرآن مجید اور نوحے مرثیے کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا گناہ اور عذاب دگنا ہے۔ گناہ کے بارے میں نمبر 1، گانا گناہ کبیرہ ہے۔ جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ گانا ایسی چیزوں میں سے ہے کہ جس پر خداوند تعالیٰ نے عذاب کا قول دیا ہے، تو یہ آیت شریفہ بھی تلاوت فرمائی سورہ لقمان میں کہ اور لوگوں میں ایسے بعض لوگ موجود ہیں جو بیہودہ چیزیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوچے سمجھے وہ لوگوں کو خدا کی راہ سے بھٹکا دیں اور خدا کی نشانیوں کا مذاق اڑائیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ صفحہ 3، نمبر 2، آیت میں لہو والحدیث سے مراد گانا ہے۔ اس آیت شریفہ اور امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گانا بھی لہو الحدیث یعنی بیہودہ چیزوں میں سے ایک ہے۔ بیہودہ چیز کوئی نامناسب بات، حرکت یا شاعری وغیرہ ہو سکتی ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، جو انسان کو فائدے سے محروم کر دے۔ دوسرے الفاظ میں کلام حق اور قرآن مجید کی بات ماننے سے روک دینے والی ہر چیز لہو الحدیث ہے۔ گمراہ کر دینے والی ہر چیز لہو الحدیث ہے۔ فسق و فجور، عیاشی اور فحاشی کی طرف مائل کرنے والی ہر چیز لہو الحدیث ہے، خواہ وہ گانا سننا ہو یا خود گانا ہو یا ایسی ہی بیہودہ چیزیں۔ اوپر جو آیت پیش کی گئی ہے اس کے بعد والی آیت میں ارشاد ہے
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَانَ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورہ لقمان 31 آیت نمبر 7۔ قول و زور کی تفسیر۔ گانے بازی کے لیے قرآن مجید میں لاحول حدیث کے علاوہ لفظ قول الزور، قاف واو لام الف لام زے واو رے بھی استعمال ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بصیر نے اس آیت شریف کی تفسیر بوجھی تو وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ سورہ حج 22 آیت نمبر 30 اور لغو باتوں سے بچتے رہو۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تھا کہ الغینا یعنی گانا لغو بات ہے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 آیت نمبر 72 والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ قریب کے پاس دیکھنے کے لیے کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ پھر اس آیت شریفہ کی تفسیر پوچھی گئی تو امام محمد تقی علیہ السلام نے جواب دیا الغنا یعنی زور یا فریب سے مراد گانا ہے۔ شیخ طوسی کی کتاب امالی اور کتاب کافی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حماد ابن عثمان نے اسی آیت شریفہ کے بارے میں پوچھا تو امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا منہ قول الرجل الذی یغنی، یعنی اس میں ایسے شخص کی بیہودہ باتیں بھی شامل ہیں جو گا رہا ہے۔ نمبر 4 گانا لغو ہے۔ اسی آیت شریف کے بعد والا ٹکڑا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا سورہ فرقان 25 آیت نمبر 72، اور جب وہ کسی چیز کے پاس سے گزرتے تو خود کو آلودہ کیے بغیر پہلو بچا لیتے اور اپنی شرافت محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اس طرح ایک اور آیت میں بھی ہے سورہ مومنین 24 آیت نمبر 3 میں ہے کہ جب لوگ لغو باتوں سے منہ پھیرے رہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ان دونوں آیتوں میں مومنین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں یہاں لغو سے کیا مراد ہے، تو ان دونوں معصوموں نے اپنے اپنے زمانے میں یہی فرمایا تھا کہ لغو دراصل گانا باجا ہے اور خدا کے بندے اس میں آلودہ ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ کتاب کافی اور کتاب عیون اخبار رضا۔ نمبر 5 آپس میں نفاق اور گانا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کتاب کافی میں کہ گانے بازی کو اور بیہودہ باتوں کو غور سے سننا دل میں نفاق کو اسی طرح پیدا کر دیتا ہے جس طرح پانی سبزے کی نشو و نما کا باعث بنتا ہے۔ کافی ہی میں چھٹے امام علیہ السلام کی روایت بھی موجود ہے کہ گانا باجا نفاق جیسے پرندے کا گھونسلہ ہے۔ گانے کا پروگرام، جس جگہ گانا ہو رہا ہو وہاں خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کتاب کافی میں کہ ایسے گھروں میں داخل بھی مت ہو جس کے رہنے والوں پر سے خدا نے اپنی نظر رحمت ہٹا لی ہو۔ یہی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں گانا باجا ہوتا ہے وہ ناگہانی مصیبتوں سے محفوظ نہیں رہتا اور ایسے مقام پر دعا مستحب نہیں ہوتی۔ کتاب کافی اور مستدرک الوسائل باب 78۔ اور ایسی جگہ فرشتے نہیں آتے، اور گزری ہوئی حدیثوں سے اس کتاب میں ثابت ہو چکا ہے کہ جب خدا کا غضب نازل ہوتا ہے تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ پس یہ عذر کافی نہیں ہے کہ ہم تو ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں گانے کا پروگرام ہوتا ہے لیکن دل سے بیزار ہیں۔ بیزاری عملی طور پہ ہونا چاہیے اور گانے بازی کو روکنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 4۔ نمبر 7 گانا اور فکر و فاقہ۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گانا باجا نفاق پیدا کرتا ہے اور فکر و فاقہ کا باعث بنتا ہے۔ مستدرک الوسائل باب 78۔ نمبر 8 گانے کا عذاب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جامع الاخبار میں کہ گانا گانے والا شخص اپنی قبر سے جب میدان حشر میں نکلے گا تو اندھا بھی ہوگا، بہرا بھی ہوگا، گونگا بھی ہوگا۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ گانا گانے والوں کو اسی علامت سے پہچانا جائے گا۔ حضرت وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ جو شخص گانا باجا غور سے سنے گا اسے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا۔ تجارت مستدرک وسائل باب 80۔ رحمت خدا سے محرومی۔ قطب راوندی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے یہ روایت نقل کی ہے کہ گانا گانے والے شخص ایسے لوگوں میں شامل ہے جن پہ قیامت کے دن خدا نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ گلوکار سے محبت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی بولنے والے کا احترام کرے گویا اس کا بندہ ہو جائے گا۔ فروع کافی گانے کا باب۔ اگر بولنے والا
شخص خدا کی طرف لے جاتا ہو تو احترام کرنے والا شخص خدا کی عبادت کرتا ہے، اگر وہ شیطان کی طرف لے جاتا ہو تو شیطان کی عبادت کر بیٹھتا ہے۔ چھٹے امام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص بھی گانا گانے کی آواز بلند کرتا ہے تو اس پر 2 شیطان دونوں کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں، اس وقت اپنی پیر کی ایڑی اس کے سر پہ مارتے رہتے ہیں جب تک اس کا گانا ختم نہیں ہو جاتا۔ پس جب شیطان گلوکار کو لات مارتے ہوں تو ایسے شخص محبت کی جانے کے لائق کہاں ہیں؟ بہشت میں سریلی آوازیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کتاب کافی میں، یعنی جو شخص خود کو گانے سے بچائے رکھے گا تو خدا سے اسے جنت میں ایک درخت میں سے آواز سنوائے گا کہ ایسی اچھی آواز کسی نے نہیں سنی ہوگی، اور وہ شخص اپنے آپ کو گانے سے نہیں بچائے گا وہ ایسی آواز نہیں سن سکے گا۔ جنت میں خوبصورت نغمے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی یہ حدیث تفسیر مجمع البیان میں موجود ہے کہ جو شخص بہت گانے سنتا رہا ہو وہ روحانیوں کی آواز قیامت میں نہیں سنے گا۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روحانی لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا جنت میں خوش الحانی سے گانے والے۔ اور حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جنت کے خوش الحان لوگوں کے سردار ہوں گے۔ جنت میں لوگ حضرت داؤد علیہ السلام سے ایسا عمدہ نغمے سنیں گے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہوگی، البتہ ایسے ہی لوگ سن سکیں گے جو دنیا میں گانا سننے سے پرہیز کرتے ہوں۔ سخت تنبیہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایسے واقعات ظاہر ہوں گے کہ زمین دھنس جایا کرے گی اور آسمان سے پتھر برسا کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کب ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانے باجے کے آلات عام ہوں گے، گانا گانے والی لڑکیاں کثرت سے ہوں گی اور نشہ آور چیزوں کا استعمال پھیل جائے گا۔ وسائل شیعہ کتاب و تجارہ گانے کے باب۔ یعنی خدا کی قسم میری امت کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے رات کو مستی اور عیاشی کے عالم میں گزاریں گے اور صبح در حقیقت بندروں اور سوروں کے مانند ہو جائیں گے۔ یہ سب اس سبب کے ہوگا کہ وہ حرام کو حلال سمجھتے ہوں گے، گانا گانے والی لڑکیوں میں مگن ہوں گے، نشہ آور چیزیں استعمال کریں گے، سود کا مال کھائیں گے، ریشمی کپڑے پہنتے ہوں گے۔ گانا اور زنا۔ گانا زنا کا سبب بن جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مستدرک الوسائل کتاب تجارت میں کہ گانا زنا کی سیڑھی ہے۔ گانے سے آدمی کی شہوت ابھرتی ہے اور اس کے برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ نہ صرف گانے سے شہوت ابھرتی ہے بلکہ گانا سننے سے بھی یہی حال ہوتا ہے، آدمی خدا سے غافل ہو جاتا ہے، ہر قسم کی بدکاری کے لیے آمادہ نظر آتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اور لہو لعب کے وہ تمام کام گناہ کبیرہ ہیں جو خداوند تعالی کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، مثلا گانا، باجا، موسیقی کے آلات کا استعمال۔ جی ہاں، موسیقی نہ صرف شرم و حیا اور غیرت کو ختم کر دیتی ہے بلکہ محبت، انسانیت اور رحم جیسے جذبات کو بھی فنا کر دیتی ہے، الغرض معاشرے کو جہنم کا نمونہ بنا دیتی ہے۔ گانے کی حرمت۔ شیعہ مجتہدین نے اس کے درمیان اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ گانا حرام ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ گانے کی حرمت پر اجماع موجود ہے۔ کتاب مستند کے مؤلف فرماتے ہیں کہ گانا باجے کو حرام ہونا ضروریات دین میں سے ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان یہ کہے گا کہ گانا باجا حرام نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ کتاب ایضاح الف یہ زواد الف ہے کہ مؤلف فرماتے ہیں کہ گانے باجے کو حرام قرار دینے کے سلسلے میں جو روایتیں وارد ہوئی ہیں وہ متواتر ہیں، البتہ گانے کے معنی میں اور اس کی تعریف میں تھوڑا سا اختلاف موجود ہے۔ اکثر مجتہدین یہی کہتے ہیں کہ ہر وہ آواز جو عیش و طرب کی خواہش اور جنسی قوت کو ابھار سکتی ہے وہ گانا باجا ہے اور حرام ہے۔ قرآن مجید گانے کے انداز میں، جس طرح کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ گانے کے طرز پر قرآن مجید پڑھنا یا نوحہ مرثیہ پڑھنا یا اذان دینا بھی حرام ہے۔ اس سلسلے میں نظم اور نثر میں کوئی فرق نہیں، بلکہ مقدس چیزوں کو گانے کے طرز پر پڑھنے کا گناہ جو ہے وہ دگنا ہے۔ ایک تو گانے کی آواز نکالنے کا گناہ ہو گیا اور دوسرا قابل احترام چیزوں کی بے حرمتی کا گناہ۔ اچھی آواز میں قرآن پڑھنا۔ البتہ ہر اچھی آواز گانا نہیں ہے۔ خوش الحانی سے گلے میں آواز گھمائے بغیر اگر تلاوت قرآن کی جائے یا نوحہ مرثیہ پڑھا جائے تو نہ صرف یہ کہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن عرب لوگوں کے لہجے میں خوش الحانی سے پڑھا کرو۔ وسائل الشیعہ کتاب الصلاۃ۔ تم کو فاسقوں اور گناہ کبیرہ کرنے والوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یقیناً ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے جو قرآن کو گانے کے اور گا کے رلانے والوں کے اور راہبوں کے طرز پہ پڑھا کریں گے۔
ایسے لوگوں کے پاس جانا یا ان کے اپنے پاس بلانا جائز نہیں ہوگا. ایسے لوگوں کے دل الٹے ہوں گے اور جو لوگ ایسوں سے متاثر ہوں گے ان کے دل بھی ایسے ہی الٹے اور کج ہوں گے. صفحہ نمبر 6. خوبصورت آواز اور گانا. قیامت قریب ہونے کی علامتیں ذکر کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ بھی دنیا میں آئیں گے جو قرآن کو دنیاوی مقصد کے لیے حفظ کریں گے اور گانے کی طرز پر تلاوت کریں گے. البتہ ایسی احادیث بھی ملتی ہیں جیسا کہ ذکر ہوا ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت مستحب ہے. بس اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ گانے کے طرز پہ نہ ہو. لڑکی کی شادی میں گانا بجانا. بعض مجتہدین نے 3 شرطوں کے ساتھ شادی کے موقع پر عورتوں کو گانے کی اجازت دی ہے. پہلی شرط یہ کہ گانا سننے والوں میں کوئی مرد موجود نہ ہو، یہاں تک کہ محرم مرد بھی موجود نہ ہو. نمبر 2 دوسری شرط یہ کہ گانے فحش نہ ہو اور جھوٹی باتوں پر مشتمل نہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ گانے کے ساتھ ڈھول، تاشا اور دیگر بجانے کے آلات استعمال نہ ہو. بعض علماء نے دف یعنی ایسا ڈھول جس کی ایک ہی طرف کھال ہو شادی میں بجانے کی اجازت دی ہے. شہید ثانی اور محقق ثانی فرماتے ہیں کہ دف شادی میں اس صورت میں بجانا جائز ہے کہ جبکہ اس کے اطراف میں جھنجھنے نہ لگے ہوں، لیکن احتیاط یہ کہ شادی کے موقع پر نہ تو عورتیں گانا گائیں اور نہ ہی کوئی چیز بجائیں. شیخ انصاری علیہ رحمہ مقاصد میم کاف الف سین بے. مقاصد میں شہید ثانی کتاب دروس دال رے واؤ سین میں اور سید مرتضیٰ کتاب وسیلے میں اس موضوع پر یہی فرماتے ہیں کہ احتیاط ہی نجات کا راستہ ہے. صفحہ نمبر 7. جھوٹ. 17واں ایسا گناہ ہے جس کے کبیرہ ہونے کی صراحت موجود ہے، جھوٹ بولنا. شیخ انصاری علیہ الرحمہ کتاب مقاصد محترمہ میں فرماتے ہیں جھوٹ بولنا نہ صرف یہ کہ عقلی اعتبار سے یقیناً حرام ہے بلکہ تمام آسمانی ادیان خصوصاً اسلام کے لحاظ سے یہ حرام ہے. نہ صرف قرآن مجید میں بلکہ احادیث اجماع اور عقل ادلہ اربع سے جھوٹ کا حرام ہونا ثابت ہے. فضل ابن شاذان نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے جو گناہان کبیرہ کی فہرست نقل کی ہے وہ اس طرح کی روایت عامش نے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو نقل کی ہے. ان دونوں میں جھوٹ کو صاف الفاظ میں گناہ کبیرہ بتایا گیا ہے. جھوٹ بڑے گناہوں میں سے ایک ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وسائل شیعہ میں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ میں تمہیں گناہان کبیرہ میں سب سے بڑے گناہوں کو بتاتا ہوں کہ کسی کو خدا کا شریک قرار دینا، والدین کے ذریعے آگ ہو جانا اور جھوٹ بولنا. زور آ گیا تھا نا وہی لفظ زور. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے کہ تمام برائیاں ایک کمرے میں مقفل ہیں اور اس کی چابی جھوٹ ہے. مستدرک الوسائل کتاب حج باب 130. فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے. کتاب مستدرک الوسائل. اور اس ایک جھوٹ کے سبب سے خدا اس کے لیے 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر کا گناہ لکھ دیتا ہے اور وہ بھی ایسے زنا جن میں معمولی ترین زنا ماں کے ساتھ نعوذ باللہ ہو. بے شک کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں جتنا کہ جھوٹ ہے. ظاہر ہے کہ جھوٹ کے نقصانات زنا کے نقصانات سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں. بعض جھوٹ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو 2 قبیلوں اور 2 قوموں کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں اور بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بے شمار جانوں اور انگنت عصمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں یا کم از کم مالی نقصان کا اور انسانی اصولوں کی پامالی کا سبب بنتے ہیں. بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ و معصومین علیہ السلام پر باندھے جاتے ہیں. ظاہراً ایسے جھوٹ بدترین گناہ ہیں. یعنی بعض جھوٹی گواہیاں بے گناہ آدمیوں کو سولی پر چڑھا دیتی ہیں اور کئی گھرانے تباہ کر دیتی ہیں. اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ الکذب شر من الشراب. جھوٹ شراب سے بھی زیادہ بہت بڑی بری چیز ہے. جھوٹ کی مذمت میں آیات. سورہ نحل میں ارشاد ہے کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. سورہ نحل 16 آیت نمبر 105. جھوٹ بہتان تو بس وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. اور سورہ زمر میں ارشاد ہے سورہ زمر 39 آیت نمبر 3 کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. بے شک خدا جھوٹ اور بہت ناشکر آدمی کی ہدایت نہیں کرتا. صفحہ 8. اسی طرح چند دیگر آیتوں سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ جھوٹا شخص خدا کی لعنت کا مستحق ہے اور خدا اس سے غضبناک رہتا ہے. آل عمران 3 آیت نمبر 16 ہے
61 ہے مثلاً فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم جھوٹوں پر خدا کی لعنت کے لیے بد دعا کریں گے. اور مثلاً اَنَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنَّ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، سورہ نور 24 آیت نمبر 7. اور اس پر خدا کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. گناہ کی مذمت اور اس کے نقصانات سے متعلق کئی آیات و روایات موجود ہیں. مرحوم حاجی نوری علیہ الرحمٰن نے اختصار کے طور پر اور آسانی سے یاد ہو جانے کے لیے 40 موضوعات میں ان آیات و روایات کو تقسیم کر دیا جو ہم پیش کر رہے ہیں. نمبر 1، جھوٹ فسق ہے. سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 197. پس حج میں نہ تو جماع کی اجازت ہے، نہ فسق و فجور کی، نہ ہی کسی جھگڑے کی اجازت ہے. اس آیت شریفہ میں فسق فے سین قاف سے مراد جھوٹ ہے، اور مثلاً سورہ حجرات میں جھوٹے کو فاسق کہا گیا ہے. ارشاد ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات 49 آیت نمبر 6. اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹا آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو. اس آیت میں ولید کو جاسق یعنی جھوٹا شخص، فاسق یعنی کہ جھوٹا شخص قرار دیا گیا ہے. نمبر 2، قول الزور، الف لام زے واو رے، الزور اس سے کیا مراد ہے؟ بت پرستی کے ساتھ جھوٹ سے پرہیز کا حکم دیا گیا ہے، اور ارشاد ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، سورہ حج 22 آیت نمبر 30. بس تم ناپاک چیزوں مثلاً بتوں سے بچو، لغو باتوں سے بچو. یہاں قول الزور یا لغو باتوں سے مراد جھوٹ ہے. نمبر 3، جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہوتا. گزشتہ آیت شریف سورہ نحل 16 آیت نمبر 105 سے ثابت ہوتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہے. وہ مومن نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا. جو مومن ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جھوٹ بہتان وہی لوگ باندھتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. ظاہر ہے خدا کی آیتوں پر ایمان نہ رکھنے والا شخص مومن نہیں ہو سکتا. نمبر 4، جھوٹ اسم اور گناہ ہے. الف 3 نقطوں والی سے اور میم، اسم. روایتوں میں جھوٹ کو اسم یا ذنب، زال نون بے، ذنب کہا گیا ہے یعنی گناہ. مثلاً حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹ پورا اسم اور گناہ ہے. نمبر 5، جھوٹا شخص ملعون ہے. جھوٹا شخص خدا کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اس پر خدا کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے. مثلاً ارشاد ہے کہ انا لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، سورہ نور 24 آیت نمبر 7. اور اس پر خدا کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے. نمبر 6، جھوٹے کا سیاہ چہرہ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستدرک الوسائل میں کہ جھوٹ سے بچتے رہو، اس لیے کہ جھوٹ منہ کالا کر دیتا ہے. کتاب حبیب السیر میں یہ لکھا ہے سلطان حسین مرزا خراسان اور زابلستان کا بادشاہ تھا. اس نے آذربائیجان اور عراق کے بادشاہ سلطان یعقوب مرزا کے پاس اپنا ایک ایلچی بہت سی کتابوں اور دیگر تحفوں کے ساتھ روانہ کیا. ان کتابوں میں کلیات جامی رکھنے کا بھی اس نے حکم دے دیا تھا، جو کہ اس زمانے میں بہت پسند کی جاتی تھی. امیر حسین ابیوری نامی ایلچی جلدی میں غلطی کر بیٹھا اور کلیات جامی کے بجائے فتوحات مکی لے گیا. عراق کے بادشاہ نے اس کے ساتھ بہت شفقت آمیز سلوک کیا اور کہا کہ اتنی طویل مسافت میں تم بہت اکتا گئے ہوگے. ایلچی نے کہا جی نہیں، سلطان نے آپ کے لیے کلیات جامی بھی بھیجی ہیں. راستے میں جب بھی پڑاؤ کرتا تھا تو اس کا مطالعہ کر کے محفوظ ہوتا تھا. سلطان یعقوب نے پراشتیاق سے وہ کتاب تحفوں میں سے منگوائی تو وہ تو موجود ہی نہیں تھی. اب ایلچی کا شرمندگی کے مارے برا حال ہو گیا. بادشاہ نے کہا تم کو شرم نہیں آئی ایسا جھوٹ کہتے ہوئے؟ صفحہ نمبر 9. ایلچی کہتا ہے کہ میں انتہائی شرمندگی کے ساتھ دربار سے نکلا اور سلطان سے خط کا جواب دیے ہی بغیر ہی اور راستے میں پڑاؤ کیے بغیر ہی خراسان پہنچ گیا. میرا جی چاہ رہا تھا کہ کاش میں مر جاتا مگر یہ جھوٹ نہ بولتا. نمبر 7، جھوٹ کا گناہ شراب سے بڑھ کر ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اصول کافی کتاب الایمان والکفر، جھوٹ کا باب. بے شک خدا نے تمام برائیوں کے کچھ نہ کچھ تالے بنائے ہیں اور ان تالوں کی چابی شراب ہے، جبکہ جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے.
اگرچہ شراب عقل و ہوش کو ختم کر دیتی ہے، لیکن جھوٹ نہ صرف عقل کو خبت کر دیتا ہے بلکہ انسان کو اتنا بے حیا اور بے غیرت بنا دیتا ہے کہ وہ ہر قسم کی شیطانیت پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ شرابی کی عقل جب کام نہیں کرتی ہے تو وہ چالاکی اور عیاری نہیں دکھا سکتا، جبکہ آدمی جھوٹ بول کر چالاکی سے معاشرے کو شرابی سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نمبر 8، جھوٹے کا بدبودار منہ۔ مروی ہے کہ قیامت کے دن ہر جھوٹے آدمی کے منہ سے سخت بدبو آئے گی۔ نمبر 9، ملائکہ کا اظہار بیزاری۔ بدبو اس قدر ہوگی کہ فرشتے تک جھوٹے شخص کے پاس نہیں جائیں گے، اس سے دور ہٹیں گے۔ یہ بات صرف قیامت تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی فرشتوں کو جھوٹے لوگوں کی منہ سے بدبو محسوس ہوتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مستدرک الوسائل میں کہ جب خدا کا کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ جھوٹ کفر کا سبب ہے۔ نمبر 10، خداوند تعالیٰ جھوٹے پر لعنت بھیجتا ہے، جس طرح کہ آیت مباہلہ اور آیت لعن سورہ نور 24 آیت 7 سے ظاہر ہوتا ہے، چنانچہ اس سے پہلے ذکر ہوا ہے۔ نمبر 11، مروی کے جھوٹے کے منہ سے خارج ہونے والی بدبو عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 12، یہ مروی کے عرش کو اٹھائے ہوئے خدا کے مقرب فرشتے جھوٹے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ نمبر 13، جھوٹ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان ابی جعفر الکذاب خراب الایمان، کتاب کافی میں، کہ جھوٹ ایمان کو خراب کر دینے والا ہوتا ہے۔ نمبر 14 ہے کہ جھوٹ ایمان کا ذائقہ چکھنے سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب کافی میں کہ کوئی بندہ ایمان کا ذائقہ اس وقت تک چکھنے سے محروم رہتا ہے جب تک وہ جھوٹ کو ترک نہ کرے، خواہ وہ جھوٹ مذاق میں ہو یا سنجیدگی کے ساتھ۔ نمبر 15، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ دلوں میں دشمنی اور کینے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 16، جھوٹ کی وجہ سے آدمی کا اخلاق دیگر تمام انسانوں کے نسبت زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ مستدرک الوسائل میں کہ مروت اور اخلاق کے اعتبار سے پست ترین آدمی وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہو۔ نمبر 17، مروی ہے کہ جھوٹ ایک ایسے گھر کی چابی جس میں تمام برائیاں مقفل ہیں۔ نمبر 18، جھوٹ فسق اور فجور ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے مستدرک الوسائل میں کہ جھوٹ سے بچو اس لیے کہ یہ فسق و فجور کی ایک قسم ہے اور یہ دونوں چیزیں جہنمی ہیں۔ نمبر 19، روایت میں یہ ہے کہ ایک جھوٹ کے بدلے 70,000 فرشتے جھوٹے آدمی پر لعنت کرتے ہیں۔ نمبر 20، جھوٹ منافق کی علامت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مستدرک الوسائل میں موجود ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں: جھوٹ بولنا، خیانت کرنا اور وعدہ خلافی کرنا۔ نمبر 21 یہ ہے کہ جھوٹے شخص کا مشورہ شرعی لحاظ سے پسندیدہ نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستدرک الوسائل میں کہ جھوٹے شخص کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 22، جھوٹ بدترین نفسیاتی بیماری ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مستدرک الوسائل میں کہ جھوٹ کی بیماری بدترین نفسیاتی بیماری ہے۔ نمبر 23، جھوٹ شیطان کے ہاتھ کی زینت ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ بے شک ابلیس سرما بھی لگاتا ہے اور انگلی میں چھلا بھی پہنتا ہے اور نسوار بھی استعمال کرتا ہے، بس اس کا سرما اونگنا ہے اور سستی کرنا ہے، اس کی انگلی کا چھلا جھوٹ ہے اور اس کی نسوار غرور و تکبر ہے۔ نمبر 24، انسان جو چیز کماتا ہے اس میں جھوٹ بدترین چیز ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاد ہے کہ وسائل اشیاء میں کہ انسان کی بدترین کمائی جھوٹ کا سود ہے۔ جی ہاں، گناہ کے اعتبار سے آدمی جھوٹ بول کر سب سے زیادہ گناہ کما لیتا ہے۔ نمبر 25، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے دریافت کیا کہ ایسا کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنمی بنا دیتا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹ ہے۔ مستدرک الوسائل، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ہر گناہ کے سلسلے میں بے باک ہو جاتا ہے، اور جب اتنا بڑھ جاتا ہے تو کفر کر بیٹھتا ہے، اور جب کفر کر بیٹھتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جھوٹ نسیان اور بھول پیدا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وسائل شیعہ میں کہ بے شک بہت جھوٹ بولنے والوں کے خدا جو سزائیں دیتا ہے ان میں ایک نسیان اور بھول کا مرض ہے۔ بس آدمی جھوٹ بولتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، پھر اس کا جھوٹ پکڑا جاتا رہتا ہے اور وہ رسوا ہوتا ہے، مگر اپنی رسوائی کو چھپانے کی کوشش میں وہ پھر جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرا جھوٹ بول کر وہ پہلے جھوٹ کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بھی بھول کر خود کو مزید رسوا کر دیتا ہے۔ نمبر 27، جھوٹ نفاق منافقت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جھوٹ بولنے والوں پر سخت عذاب۔ 28 نمبر،
جھوٹ بولنے والوں پر خاص قسم کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ آقائے راوندی کی کتاب دعوات میں اس موضوع پر ایک طولانی حدیث نبوی موجود ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرماتے ہیں۔ اسی میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کو پیٹھ کے بل لٹایا گیا تھا اور دوسرا شخص اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں ایک نوکیلا لوہے کا ڈنڈا ہے جس سے وہ لیٹے ہوئے شخص کو زخمی کرتا ہے، اس کا منہ گردن تک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ڈنڈا اوپر ہوتا ہے تو دوبارہ نیچے آنے سے پہلے وہ شخص ٹھیک ہو جاتا ہے اور بار بار اس عذاب سے گزرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس کا عذاب کی کیا وجہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا تو ایسا جھوٹ کہتا تھا جس سے دنیا کے لوگوں کو نقصان پہنچتا تھا، پس قیامت تک اس پر مرنے کے بعد ایسا ہی عذاب ہوگا۔ نمبر 29، جھوٹا شخص نماز شب سے محروم رہتا ہے اور اسی طرح نماز شب سے حاصل ہونے والی برکتوں سے بھی محروم رہتا ہے۔ اس کی ایک برکت رزق کی فراوانی ہے۔ شریفی حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں بہار الانوار میں کہ بے شک آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی وجہ سے نماز شب کی توفیق اسے حاصل نہیں ہوتی، اور جب نماز شب کی توفیق نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے فراوانی رزق بھی نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر 11۔ نمبر 30، جھوٹ ہدایت سے محرومی کا اور گمراہی کا سبب ہوتا ہے۔ آیت میں ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، سورہ زمر 39 آیت 3۔ بے شک خدا جھوٹے ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا۔ نمبر 31، جھوٹے سے انسانیت رخصت ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ارشاد ہے من کسرو کذبہ ذہب بہاؤہ، کتاب کافی میں جس شخص کا جھوٹ کثرت سے ہوتا ہے اس کی انسانیت رخصت ہو جاتی ہے اور پھر کوئی اس سے مانوس نہیں ہوتا اور کوئی اس سے دلی لگاؤ نہیں رکھتا۔ نمبر 32، جھوٹ سب سے زیادہ خبیث اور گندی چیز ہے۔ نمبر 33، جھوٹ ایک گناہ کبیرہ ہے جس طرح کہ ثابت ہو چکا ہے۔ جھوٹ ایمان سے 34، جھوٹ ایمان سے دور ہے جبکہ اس کی ضد ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستدرک الوسائل میں کہ جھوٹ جتنا بڑھے گا ایمان اتنا ہی کم ہو جائے گا۔ نمبر 35، سب سے بڑا گناہ گار جھوٹا شخص ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ مستدرک الوسائل میں کہ ایک سب سے بڑا گناہ بہت باتونی اور بہت جھوٹے شخص کا گناہ ہے۔ نمبر 36، جھوٹے آدمی اپنی جھوٹ کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستدرک الوسائل میں کہ جھوٹ سے پرہیز کرو اگرچہ تمہیں اس میں نجات مل رہی ہو، نظر آ رہی ہو، مگر در حقیقت اس میں ہلاکت ہوتی ہے۔ نمبر 37، جھوٹا آدمی دوستی کے اور بھائی بنانے کے قابل نہیں ہوتا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہت جھوٹے آدمی کے ساتھ دوستی اور برادری کا رشتہ نہ باندھے۔ اس وسائل الشیعہ، اس لیے کہ جھوٹے سے دوستی کرنے والے شخص کو بھی جھوٹا سمجھا جائے گا، حتیٰ کہ اگر وہ سچی بات بھی کرتے تو سچ نہیں مانا جائے گا۔ 38، سورہ مومن میں 40 آیت نمبر 28 میں ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک خدا اسراف کرنے اور جھوٹ بولنے والے کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ جھوٹا شخص حق اور حقیقت سے دور رہتا ہے۔ نمبر 39، جھوٹا شخص صرف دیکھنے میں انسان ہوتا ہے لیکن عالم برزخ میں اس کی صورت انسانی نہیں ہوتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حدیث معراج بتاتے ہوئے کہا تھا کہ شب معراج میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جس کا سر سور سے ملتا تھا اور باقی بدن گدھے کی طرح کا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ فتنے اٹھاتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی۔ کتاب عیون اخبار رضا۔ جھوٹ کے مختلف درجات۔ اگرچہ سعید ثانی علیہ الرحمہ کی طرح مجتہدین کا ایک گروہ جھوٹ کو خواہ وہ کیسا ہی ہو مطلق طور پر گناہ کبیرہ قرار دیتا ہے، لیکن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ کے مختلف درجات ہیں۔ ان میں سے بعض یقیناً کبیرہ ہیں اور بعض جھوٹ سب سے بڑے گناہ کبیرہ ہیں، بعض جھوٹ البتہ ایسے ہیں کہ جن کے گناہ کبیرہ ہونے میں شک ہے۔ اب ہم جھوٹ کے مختلف درجات ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ، رسول اور امام علیہ السلام کے خلاف جھوٹ بولنا۔ بدترین قسم کا جھوٹ خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علیہ السلام کے خلاف جھوٹ ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نحل 16 آیت نمبر 116 اور 117۔
اور جھوٹ موٹ جو کچھ بھی تمہاری زبان پر آئے نہ کہہ بیٹھا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح تو تم خدا پر جھوٹ بہتان باندھو گے نا۔ بے شک جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دنیا میں فائدہ تو ذرا سا ہے لیکن آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صفحہ نمبر 12۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب کافی میں ہے، خدا پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا گناہان کبیرہ میں سے ایک ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو نعمان سے فرمایا، کافی میں ہے، کہ یعنی ہم پر ایک جھوٹ بھی مت باندھو، کیونکہ اس طرح جھوٹ تمہیں اسلام جیسے خاص دین سے خارج کر دے گا۔ یعنی اماموں پر ایک جھوٹ بھی باندھنے سے ایمان کا نور دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جھوٹ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر جان بوجھ کر روزے کی حالت میں باندھا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جھوٹ خواہ کیسا بھی ہو، جھوٹ خواہ کیسا بھی اور کسی بھی انداز میں ہو، حرام ہے۔ جس طرح زبان سے جھوٹ کہنا حرام ہے، اسی طرح سے قلم سے جھوٹ لکھنا بھی حرام ہے، بلکہ یہ ایسا اشارہ انگلی یا سر وغیرہ سے بھی کرنا حرام ہے جو جھوٹا ہو۔ مثلا نماز نہ پڑھنے والے آدمی سے کوئی پوچھے کہ کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے، اور وہ سر سے اشارہ کرے ہاں، تو یہ بھی جھوٹ اور گناہ ہے۔ اس طرح یہ جانتے ہوئے کہ دوسرا آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس کے جھوٹ کو مزید پھیلانا اور اس کی تائید کرنا حرام ہے۔ آیات و احادیث کو اپنے مطلب میں ڈھال لینا۔ خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معصومین علیہ السلام کے خلاف جھوٹ باندھنے کے معنی یہی ہیں کہ آدمی کسی بات کی جھوٹی نسبت ان حضرات میں سے کسی کو دے۔ مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو بات نہیں کہی ہو، یہ جانتے بوجھتے بھی کہے کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہے، یا جانتے ہوئے بھی کہ عربی کا فلاں جملہ آیت نہیں ہے، یہ کہہ دے کہ یہ آیت قرآنی ہے۔ اس طرح یہ آیات و احادیث کے حقیقی معنوں یا ظاہری معنوں کے برخلاف کوئی معنی اپنے مطلب کے مطابق کرنا بھی حرام ہے، یا غلط ترجمہ کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ اسی لیے ممبر پہ تقریر کرنا یا کہیں اور آیات و روایات کا ترجمہ کرنا، ان کی تشریح کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ یہ بہت خطرناک موقع ہوتا ہے اور کافی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مقرر عربی قواعد مکمل طور سے نہ پڑھا ہوا ہو اور اسے آیات و روایات کی ظاہری مطلب سمجھنا نہ آتا ہو تو وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے سے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے مقرروں کو چاہیے کہ وہ کافی احتیاط کریں اور آیات کا وہی معنی بتائیں جو واضح اور ظاہر ہو۔ خاص طور پہ متشابہ آیتوں کے ترجمہ تشریح سے پرہیز کریں۔ خدا کے خلاف جھوٹ کا ایک مقام۔ خدا پر جھوٹ باندھنے کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی جھوٹی بات کو سچ ظاہر کرنے کے لیے کہے کہ خدا شاہد ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یا یہ کہے کہ خدا جانتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کافی میں ہے کہ جو شخص کہے کہ خدا جانتا ہے، حالانکہ خدا اس کے برخلاف جانتا ہو، تو خدا کی عظمت اور اس کا جلال دیکھ کر تو عرش کانپ اٹھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ خدا جانتا ہے حالانکہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہو، تو خدا تعالیٰ اس سے کہتا ہے، وسائل شیعہ کتاب الایمان باب 5 میں ہے کہ یعنی تمہیں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جس پر تم جھوٹ باندھ سکو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب بندہ کسی جھوٹ بات پر خدا کو گواہ بناتا ہے تو خداوند عالم اس سے فرماتا ہے، تمہیں مجھ سے کمزور اور کوئی نہیں ملا جو تمہارے جھوٹ پر تمہارا گواہ بن سکے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و امام علیہ السلام کے خلاف جھوٹ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا یہ ہے کہ آدمی اپنی جانب سے کوئی حدیث گھڑے اور ان سے منسوب بات کر دے۔ اسی طرح کوئی جعلی حدیث جانتے بوجھتے صحیح حدیث قرار دے دے۔ البتہ اگر قرائن میں موجود ہوں تو حدیث صحیح ہے تو اسے معصوم سے نسبت دی جا سکتی ہے اور نقل کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 13۔ روایت کو سند کے ساتھ نقل کریں۔ البتہ کتابوں میں ایسی بہت سی حدیثیں ملتی ہیں جن کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ صحیح ہیں یا جعلی۔ اگر ایسی حدیثیں بیان کرنی ہوں تو کتاب یا راوی کا حوالہ دے کر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ نقل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ حدیث میں ضروریات دین کے برخلاف کوئی بات نہ ہو۔ اگر ضروریات دین کے خلاف بات ہو تو حدیث یعنی یقیناً جعلی ہوگی۔ اس طرح امام اور معصوم کی توہین کا اس میں کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس کو عقل سلیم تسلیم کرنے سے انکار کر دے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ایسی ہی باتوں سے آدمی احادیث نقل کرے جو کہ معتبر ہوں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کشف المحجہ میں ہے، یعنی اور کسی معتبر آدمی کے سوا کسی اور سے حدیث نقل مت کرو ورنہ تم بہت بڑا جھوٹ کہہ بیٹھو گے، اور جھوٹ خدا اور مخلوق خدا کے سامنے ذلت کا باعث ہی ہوتا ہے۔
حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے حارث حمدانی کو جو خط لکھا تھا اس میں نصیحت فرمائی تھی۔ نہج البلاغہ میں ہے کہ ہر سنی ثنائی بات لوگوں سے نہیں کہہ دیا کرو، جھوٹ بولنے کے سلسلے میں یہی کافی ہے۔ اسی طرح حدیث کو منعن نقل کرنا چاہیے، نہ ایک لفظ اپنی طرف سے بڑھانا چاہیے، نہ ایک لفظ کم کرنا چاہیے۔ اس طرح کوئی لفظ بدلنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ ان تمام صورتوں میں معصومین علیہ السلام پر بہتان ہو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وسائل شیعہ میں ہے کہ جو شخص مجھ سے ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہ کہی ہو تو جہنم میں بیٹھے گا۔ آقا نوری کی کتاب دارالسلام میں لکھا ہے کہ ایک شخص عالم بعمل کتاب مقام میم قاف الف میم عین کے مصنف آقا محمد علی کے پاس کرمان شاہ میں پہنچا۔ اس نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے دانتوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا گوشت نوچ رہا ہوں، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آقا محمد علی کچھ دیر سر جھکائے فکر مند بیٹھے رہے اور پھر فرمایا، شاید آپ مجلس پڑھتے ہیں اور ذکر مصائب کرتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، یا تو یہ سلسلہ ترک کر دیجئے یا معتبر کتابوں سے نقل کرتے ہوئے پڑھیے۔ کتاب شفاء الصدور میں لکھا ہے کہ آیت اللہ الحاج محمد ابراہیم کلباسی کے حضور ایک عالم مجلس پڑھ رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یا زینب یا زینب۔ یہ سن کر آیت اللہ کلباسی نے بآواز بلند میں فرمایا، خدا تیرا منہ توڑ دے، امام نے یا زینب 2 مرتبہ نہیں فرمایا تھا بلکہ 1 مرتبہ فرمایا تھا۔ نمبر 1، روایت کے مضمون کو بیان کرنا۔ البتہ حدیث یا آیت کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کرنا جائز ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ حدیث نقل کرنے والا وہ شخص نہ صرف کہ عربی سے اچھی طرح واقف ہو بلکہ اسے مراد سمجھنے کا فن بھی آتا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کے ظاہری معنی اپنے الفاظ میں بیان کرنا جائز ہے، البتہ اگر کسی معصوم کی شان کے خلاف محسوس نہ ہو تو نظم کو نثر اور نثر کو نظم میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ اس طرح ماضی کے واقعات کو زبان حال میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثلا یہ کہنا ہو کہ ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تو زبان حال میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور امام اس سے فرماتے ہیں، البتہ سامعین کو معلوم ہونا چاہیے کہ زبان حال ہے۔ اسی طرح اگر حدیث میں ہو کہ امام علیہ السلام نے منع فرمایا تو اپنے الفاظ میں ایسا کہنا جائز ہے کہ امام نے فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ نمبر 2، جھوٹی قسم اور گواہی سے اجتناب۔ جھوٹ کا ایک اور درجہ یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھائی جائے، جھوٹی گواہی دی جائے، یہ شرعی عدالت میں گواہی چھپائی جائے۔ یہ بھی ایسا جھوٹ ہے جس کے گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا تفصیلی بیان انشاءاللہ آنے والا ہے۔ نمبر 3، جھوٹ کے مضر اثرات۔ ایسا جھوٹ یقیناً گناہ کبیرہ ہے جس کے مضر اثرات ہوں اور دوسروں کو جس سے نقصان پہنچے۔ اگر نقصان بڑا ہو تو گناہ بھی اس کی مناسبت سے زیادہ ہے۔ مثلا جھوٹ بولنے سے اگر کسی کا مالی نقصان ہوتا ہے تو اس کا گناہ ایسے جھوٹ سے یقیناً کم ہے جس کے نتیجے میں جان ضائع ہوتی ہو۔ نمبر 14، نمبر 4، ہنسی مذاق میں جھوٹ۔ جھوٹ کی ایک اور قسم مذاق میں جھوٹ بولنا ہے۔ مثلا ایک بھولے والے شخص سے کہا جائے کہ فلاں عورت تم سے شادی پر مائل ہے، یا فلاں شخص نے آج رات تمہیں کھانے پہ بلایا، جبکہ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہ ہو۔ اس قسم کا جھوٹ بھی حرام ہے، چونکہ روایتوں سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ حرام ہے۔ البتہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر حقیقت کے خلاف بات مذاق میں اس طرح کہی جائے کہ اس کے مذاق کا ہونا صاف ظاہر ہو تو حرام نہیں ہے۔ مثلا ایک غیر شادی شدہ آدمی سے مذاق میں کہا جائے کہ دیکھو تمہاری بیوی جا رہی ہے، تو یہ حرام نہیں ہے، اس لیے کہ سننے والوں کو اس سے دھوکہ نہیں ہوتا۔ اگر دھوکے میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو حرام ہے۔ البتہ بعض مجتہدین مطلق طور پر مذاق میں جھوٹ بولنے کو حرام قرار دیتے ہیں، خواہ اس کا مذاق ہونا ظاہر ہو یا ناظاہر ہو، اور یہی احتیاط کا طریقہ ہے، اور روایتیں بھی مطلق طور پر مذاق میں جھوٹ بولنے کو منع کرتی ہیں۔ جھوٹ سے مکمل اجتناب۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، کافی میں ہے، جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، خواہ سنجیدگی سے ہو یا مذاق میں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، کافی میں ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک وہ جھوٹ سے پرہیز نہ کرے، خواہ وہ سنجیدگی سے ہو یا مذاق میں ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام سے ہی مروی ہے، وسائل الشیعہ میں ہے کہ جھوٹ میں بہتری نہیں ہے، خواہ وہ سنجیدگی سے ہو یا مذاق میں۔ اپنے چھوٹے بچے سے بھی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جسے پورے کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ بے شک جھوٹ آدمی کو بے باکی سے بڑے بڑے گناہ کرنے پر اکسا دیتا ہے، وہ بڑے بڑے گناہ آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو ذر، جو شخص اپنی شرمگاہ کو اور اپنی زبان کو حرام سے محفوظ رکھے گا وہ بہشت میں داخل ہوگا۔
جو شخص کسی جگہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک جھوٹی بات کہے گا تو وہی جھوٹی بات اس کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اے ابو ذر، وائے ہو اس پر جو بات کرتا ہو تو جھوٹ بولتا ہو تاکہ لوگوں کو ہنسا سکے۔ وائے ہو اس پر اے ابو ذر جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ بس جھوٹ بولنے کی نسبت خاموشی تمہارا فرض ہے، اور تمہارے منہ سے کبھی بھی ایک چھوٹا سا جھوٹ بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جان بوجھ کر جھوٹ بولنے والے شخص کی توبہ کس طرح ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وسائل الشیعہ میں ہے، استغفار اور 5 وقت باقاعدہ نماز سے یہ گناہ دھل جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، کتاب الجہاد میں ہے کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو اگرچہ کہ اس نے مذاق میں جھوٹ کہا۔ صفحہ نمبر 15۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ کتاب خصال میں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر ایک گھر ایسے شخص کو دلواؤں گا جو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے اگرچہ کہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے درمیانی درجے میں ایک گھر ہر ایسے شخص کو دلاؤں گا جو جھوٹ سے پرہیز کرے اگرچہ کہ وہ مذاق میں ہو، اور جنت کے باغ میں ایک گھر ہر ایسے شخص کو دلواؤں گا کہ جو اچھے اخلاق والا ہو۔ مذاق میں جھوٹ بولنا عام حالات میں گناہ تو ہے لیکن گناہ کبیرہ نہیں ہے، لیکن البتہ اگر مذاق میں جھوٹ بولنے سے کسی مومن کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو اذیت پہنچتی ہے، جسمانی زحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا اس کی بے عزتی ہوتی ہو، تو ان صورتوں میں مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔